ہر سال جب اسکول میں گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہمارا خاندان کہیں نہ کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل پڑتا ہے۔ پچھلے سال جب چھٹی ملی تو امی سہیلا اور ابو ناصر نے کہا کہ اس سال ہم فیض پور جائیں گے۔ فیض پور ایک تاریخی گاؤں ہے جو گھنے جنگل سے گھرا ہوا ہے اور اس کی خوبصورتی کی باتیں دور دور تک مشہور ہیں۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے فوراً اپنی تیاری شروع کر دی۔ امی، ابو، میرے چھوٹے بھائی زید، بڑی بہن عائشہ اور چھوٹی بہن حنا بھی اپنا اپنا سامان تیار کرنے لگے۔ ہم نے اپنے بیگ میں کپڑوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، بسکٹ، ٹافیاں، چاکلیٹس، چپس اور کچھ خشک میوہ جات بھی رکھے۔ چونکہ ہمیں اگلے دن صبح سویرے سفر شروع کرنا تھا، اس لیے ہم نے رات کا کھانا کھایا اور جلدی سو گئے، لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش صبح جلدی ہو جائے اور ہم فیض پور کے لیے نکل پڑیں۔ رات کو خواب کا منظر۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے ایک عجیب خواب آیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم فیض پور کے جنگل میں ہیں اور وہاں ایک رنگ برنگی پرندوں کی ٹولی ہمارے ارد گرد اڑ رہی ہے۔ ایک پرندہ میرے کندھے پر بیٹھا اور اس نے مجھ سے کہا، جنگل کے راز کو سمجھو لیکن ہوشیار رہنا۔ میں چونک کر جاگ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ خواب تو عجیب تھا، لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ بس ایک خواب ہے اور دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن صبح ہم سب جلدی اٹھے، نہا دھو کر تیار ہوئے۔ امی، ابو، دادی، رابعہ، عائشہ، زید، حنا اور میں سب رکشا کے ذریعے بس اسٹینڈ پہنچے۔ وہاں سے ہم نے فیض پور جانے والی بس پکڑی۔ سفر کے دوران ہم سب بہت خوش تھے۔ بس کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ دلکش تھا۔ ہم نے رنگ برنگے پرندے، ہرن، خرگوش اور کئی قسم کے درخت دیکھے۔ دور پہاڑوں کی چوٹیاں، ایک چھوٹی سی ندی، جھرنے اور ایک تالاب بھی ہم نے دیکھا، نظر آیا۔ ہم بچوں نے بس میں گانے گائے، چھوٹے موٹے کھیل کھیلے اور خوب ہنسی مذاق کیا۔ بس میں ایک بزرگ کا قصہ۔ بس میں ہمارے ساتھ ایک بزرگ عمران چاچا بھی سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں فیض پور کے جنگل کے بارے میں ایک پرانی کہانی سنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں ایک زمانے میں ایک جادوئی کنواں تھا جس کا پانی پینے والا بہت طاقتور ہو جاتا تھا، لیکن وہ کنواں اب کہیں گم ہو چکا ہے۔ زید نے ہنستے ہوئے کہا، چاچا، اگر ہمیں وہ کنواں مل گیا تو ہم سب سپر ہیرو بن جائیں گے۔ سب مسافر ہنس پڑے۔ ہم گھنے جنگل کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ اچانک بس خراب ہو گئی۔ کچھ مسافر خوفزدہ ہو گئے کیونکہ جنگل کا سناٹا اور عجیب سی آوازیں ڈراؤنی تھیں، لیکن ہم بچوں کو تو جیسے خزانہ مل گیا تھا۔ نے بتایا کہ بس کو درست کرنے میں 1 سے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ہم بچوں نے فوراً بس سے چھلانگ لگائی اور جنگل کی طرف بھاگے۔ امی اور ابو نے ہمیں روکنے کی کوشش کی۔ ابو نے کہا، ارحم، عائشہ، زید، حنا، جنگل میں خطرناک جانور ہو سکتے ہیں، واپس آؤ۔ لیکن ہم کہاں ماننے والے تھے۔ نے بتایا کہ بس کو درست کرنے میں 1 سے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ہم بچوں نے فوراً بس سے چھلانگ لگائی اور جنگل کی طرف بھاگے۔ امی اور ابو نے ہمیں روکنے کی کوشش کی۔ ابو نے کہا، ارحم، عائشہ، زید، حنا، جنگل میں خطرناک جانور ہو سکتے ہیں، واپس آؤ۔ لیکن ہم کہاں ماننے والے تھے۔ ہم نے ابو کی بات کو نظر انداز کیا اور جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔
जंगल की सीर का शौक हमें बचपन से था, क्योंकि हम रहमानी पब्लिकेशंस की कहानियों की किताबें पढ़ पढ़ कर बड़े हुए थे। जंगल में घूमते हुए हमें रंग बरंगे फूल, अजीब व गरीब पौधे और छोटे छोटे जानवर नजर आए। लेकिन हम उतना आगे निकल गए कि रास्ता भूल गए। अचानक हमें डर लगने लगा। जीद ने शरारत की और शेर की आवाज निकालकर हमें डराने की कोशिश की। जब हम चीखने लगे तो वो हंसने लगा। लेकिन फिर मेरी नजर एक असली शेर पर पड़ी, जो दूर खड़ा हमें घूर रहा था। मैंने चीखते हुए सबको बताया, शेर, वो देखो, असली शेर। बस फिर क्या था, हम सब बच्चे डर के मारे उधर इधर भागने लगे। जंगल में एक प्रासरार चीज। भागते हुए हमें एक पुराना खस्ता हाल पत्थर का ढांचा नजर आया, जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। यह शायद वही जादुई कनवा था जिसका जिक्र उमरान चाचा ने किया था। हम सब चौंक कर रख गए। आयशा ने कहा, यह तो वही कनवा लगता है। लेकिन शेर के डर से हमने वहां रखना मुनासिब न समझा और भागते रहे। आधर रोड पर उम्मी और अबू हमें तलाश कर रहे थे। वो बहुत घबराए हुए थे। हम भी जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमें रोड का रास्ता मिला। दूर से उम्मी और अबू हमें पुकारते नजर आए। हम उनके पास पहुंचे और उनसे लपट कर रोने लगे। हमें एहसास हो गया कि बड़ों की बात न मानने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर आज शेर हमें देख लेता तो हम न अपने अम्मी अबू से मिल पाते और न ही फैजपुर की सैर कर पाते। हम अभी अम्मी अबू से माफी मांग ही रहे थे कि असलम भाई आए और बोले, बस ठीक हो गई है, चलो। हम सब बस की तरफ चल पड़े। फैजपुर पहुंचकर हमने वहां के तारीखी मकामात देखे, मकामी खानों का मजा लिया और जंगल के उस खतरनाक तजर्बे को कभी न भूलने का आहद किया।